السلام علیکم۔ روح نشین کی چھٹی قسط کے ساتھ آ چکی ہوں میں۔ آج کی قسط زینش اور رضوان نکاح اسپیشل ہے، تو بہت مزے کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے اور ناول آگے سے بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے، تو ساتھ نبھاتے رہیے گا اور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ناول۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں قسط کی طرف۔ چھٹی قسط، ناول روح نشین، رائٹر ایس مروہ مرزا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حان بابا اور یعقوب کے بیچ اسے 1 گھنٹہ کیا بات ہوئی کسی کو علم نہ ہو سکا، مگر عشاء کے وقت یعقوب حیدر کی روح اس وقت پرواز کر گئی جب کوٹ کی مسجد میں اذان عشاء بلند ہوئی۔ حان سانول سیال کی آنکھوں سے اس قرابت رکھنے والے بیٹے کی موت پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ یعقوب کے سرہانے جھک کر اس کی جبین پر بوسہ دیتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ دکھ اور تکلیف نے ان کے ضعیف و ناتواں جسم کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا۔ ابھی تک کسی کو علم نہ تھا کہ یعقوب حیدر اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ اس لافانی نقصان پر کس کس کا کلیجہ چھلتا، یہ سوچنا ہی سوہانے روح تھا۔ وہ اس شخص کے بہت سارے دکھوں پر رو رہے تھے، یا شاید آج دائب انصاری کی موت کا دکھ بھی ہرا ہو گیا تھا۔ ان کے اس منہ بولے کی موت ان کے ضبط اور صبر کا شیرازہ بکھیر چکی تھی۔ بھیگی پلکیں جھپکیں تو گرم گرم آنسوؤں کے قطرے ان کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یعقوب، تیری امانت ضرور واپس لوٹاؤں گا۔ تو نے جاتے جاتے اس بوڑھے باپ کو بڑی مشکل میں پھنسا دیا۔ اوزان کا جو روپ میں نے دیکھا ہے، خدا گواہ ہے کہ میرا دل اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کرنے پر ابھی سے کرلا رہا ہے۔ اللہ تیری آخرت کی منزلیں آسان کرے، تیرے گناہ بخشے اور تجھے سکون دے۔ ایک آخری دل ہراش سرگوشی کیے حان بابا بمشکل اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے جب باہر آئے تو اسی لمحے نظیرہ آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ گزار کر واپس آ رہا تھا۔ حان بابا کی اس مردہ حالت تکتے وہ دروازے سے دوڑ کر فکر و اضطراب میں پور ڈوبا ان کی طرف آیا۔ حان بابا، کیا ہوا آپ کو؟ نظیرے کی آواز ان کی آپ دیدہ و حزن زدہ حالت دیکھ کر کپ کپائی۔ ایک اور بیٹے نے اپنا دکھ ان بوڑھے شانوں پر لاد دیا۔ نظیرے، جا کر مسجد میں اعلان کروا دے کہ یعقوب حیدر حالق حقیقی سے جا ملا۔ نظیرہ یہ سن کر تھم سا گیا۔ وہیں یہ خبر دروازے سے اندر آتی زینش یعقوب پر کسی کوڑے کی مانند برسی۔ نظیرہ سمجھ نہ پایا حان بابا کو سنبھالے یا زینو کو، جو دروازے کی اور تھام کر خود کو اس ناگہانی دکھ کو سہنے کو بڑی مشکل سے سنبھال پائی تھی۔ حان بابا کی حالت زینو کی آنکھوں کی حسرت اور بلکتی تکلیف پر اور اذیت سے لبریز ہوئی۔ وہ ہمت کرتی، خود کو زندگی کی تمام ہمت لگا کر یکجا رکھتی حان بابا کے نزدیک چلی آئی۔ اس کی رخساروں سے بہتے وہ لاتعداد آنسو حان بابا نے اپنے ضعیف ہاتھوں کی پوروں سے جذب کیے۔ میں نے غلط سنا نا حان بابا؟ وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ میں نے ان کو کہا تھا مجھے اکیلا مت کریے، انہوں نے کیسے اپنی زینو کی بات نہیں مانی؟ اس بچی کی تکلیف حان بابا کے کلیجے کو چیر گئی، تبھی تو وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اسے اپنے سینے میں بھیج گئے۔ انہیں وہ اپنی پوتی پنار سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ روئی تو اس کی دردناک ہچکیوں سسکیوں نے حان بابا اور نظیرے کی آنکھیں بھی نم کر دیں۔ میرا پتر، صبر کر، اس کی اتنی ہی حیاتی تھی نا میرا بچہ، تو بہت بہادر ہے۔ میں ہوں نا اپنی سونی دی کا حان بابا۔ حان بابا کا اپنا دل دکھی تھا، پر خدا گواہ تھا اس معصوم بچی کی آنکھ سے رخساروں پر ڈھلکتی نمی ان سے ہرگز برداشت نہ ہوئی۔ زینش کو اتنی جلدی صبر کیسے آتا؟ 23 سال کا ساتھ ٹوٹ گیا تھا اور پچھلے 14 سال سے تو وہ شخص اس کی ماں باپ دونوں بن کر رہا تھا۔ زینش نے آج بابا نہیں کھوئے تھے، اس نے آج ایک بار پھر علایا درید کو کھو دیا تھا۔ وہ حان بابا کے ساتھ ہی کمرے میں آئی تو بابا کے بے جان وجود پر نظر پڑتے ہی وہ لپک کر بابا کے پاس آئی۔ وہ جو اس کی اداسی پر تڑپ جاتے تھے، آج زینو کی دردناک سسکیوں نے بھی ان کو کچھ ہوش نہ دلائی۔ زینو نے اپنے کانپتے ہاتھوں کے سنگ بابا کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جھک کر چوما تو اس کی آنکھوں سے بہتی نمی نے اس شخص کے ہاتھ کی پشت تر کی۔ نظیرہ خود روتا ہوا حان بابا کو سنبھالے ہوئے اندر داخل ہوا۔ دونوں کے دل کو زینو کی حالت تڑپا رہی تھی۔ مجھے امید نامی ڈھارس دے کر آپ نے مجھ سے پیچھا چھڑوا لیا بابا۔ میں نے کہا تھا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن آپ کو میری کوئی فکر نہ تھی، چلے گئے مجھے اکیلا کر کے۔ کیوں بابا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی
کیا کیوں مجھ سے آپ کو چھینا گیا؟ زینو نے اپنا سر بابا کے سینے پر رکھا اور اس کی رندی آواز میں سوزش و درد کا جہاں آباد تھا۔ اس کی حالت بالکل ایک چھوٹی سی اس بچی جیسی تھی جس کو لمحے میں یتیم اور بے سہارا کر دیا گیا تھا۔ اس کی ناگہانی تکلیف ایسی زوراور تھی کہ زمین کا سینہ پھٹ سکتا تھا، آسمان کی وسعت چٹخ سکتی تھی۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی۔ حان بابا اور نذیرہ بھی دکھ سے آنسو بہاتے رہے۔ جلد ہی کوٹ کی مسجد میں یعقوب حیدر کی وفات کا اعلان ہوا اور فجر کے بعد ان کی تدفین کا وقت مقرر ہوا۔ اعلان سنتے ہی پنار بھی دوڑی ہوئی واپس آئی۔ زینو کے اس دکھ میں وہ کمی تو نہ کر سکی، لیکن اسے سہارا دینے کو وہ اس کے پاس تھی۔ ساری رات کوٹ کے علاقے کی عورتیں اور مرد حضرات قرآن خوانی کرتے رہے، لیکن زینو بس روتی رہی۔ بابا کو کفن میں دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ امید نامی گڑیا اس سارا وقت زینو نے اپنے سینے لگائی رکھی۔ پنار کی اپنی حالت ایسی تھی کہ اسے بھی ہوش نہ رہا کہ وہ یہ خبر طلال انکل کو دے، علمان یا بابا کو بتائے، کیونکہ اس دکھ کی گھڑی میں وہ صرف زینو کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ جواد تک یہ خبر بہرحال حان بابا کے منشی جلال احمد نے پہنچائی تو وہ بھی عائشہ سیال کے ہمراہ صبح صبح قصور پہنچے۔ فجر کا وقت ہوا ہی کہ آسمان سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں آیا۔ ہلکے ہلکے سرد ہوا کے تھپیڑوں کے سنگ ہولے ہولے بارش کی بوندیں برس کر ماحول پر چھائی سرد لہر میں شدت کا موجب بنی۔ فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو اوزان کی آنکھ بھی بے ارادہ کھلی۔ وہ گاڑی میں ہی سیٹ ذرا پیچھے سرکا کر آرام دہ انداز میں وہیں سو گیا تھا، لیکن رات کس تیزی سے گزری اور سویرا پھیلا یہ اس کے لیے بھی حیرت کا سبب تھا۔ اذان ختم ہوئی، وہیں اوزان کا فون دورانی کی کال کے سنگ وائبریٹ کیا۔ اوزان نے گاڑی سے باہر نکلتے اپنا بلیزر پہنا اور وہیں کوٹ کی مسجد کی طرف قدم بڑھانے کے دوران ہی مسلسل بجتے فون پر آئی کال پک کی۔ ہاں دورانی، اوزان کی آواز میں اب بھی نیند اور خمار کا غلبہ تھا۔ سر، خبر ملی ہے کہ رات یعقوب حیدر کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی کچھ دیر میں اس کی تدفین ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اوزان کے قدم بے اختیار رکے، چہرے پر لمحہ بھر بے قراری اودھ کر معدوم ہوئی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے تن بدن میں خوف اور اذیت کی نہایت خفیف سی لہر اتری ہے، مگر یہ کیفیت انتہائی لمحاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اوزان نے خود کو ہوش میں واپس لاتے بے تاثر ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ مسجد سے بس 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظر مسجد کے میناروں پر گھوم رہی تھی، پھر وہاں سے آسمان پر، پھر وہاں سے اپنے رکے قدموں پر، وہاں سے سرکتی اپنی ہتھیلی پر جسے وہ بارش کی ننھی پھواروں میں تر دیکھ کر ساکن ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بنے لکیروں کے جال کو بارش کے قطروں نے چھپا دیا۔ تم طبعی موت مر کر میرے ہاتھوں سزا پانے سے بچ نکلے یعقوب حیدر، لیکن تم نے میرے یہاں کے سٹے کو مختصر کر دیا، یہ بہت اچھا کیا۔ اب تمہاری بیٹی تمہارے کیے کا پھل بھگتے گی۔ یہ سب وہ جس زہر بھرے انداز میں بولنا چاہتا تھا ویسا نہ ہو سکا۔ اس کے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کی خبر صرف اوزان کی رنگ بدلتی شربتی آنکھوں کو تھی، جو سرخ ہو رہی تھی، جن میں نادیدہ آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ دل کے ساتھ قدم بھی باری تھے، مگر اب وہ مسجد کے اتنے قریب آ کر واپس پلٹنا مناسب نہ سمجھتے مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا اور جماعت کے لیے جمع ہوتے لوگوں کے سب سے پچھلی قطار میں جا کھڑا ہوا۔ امام مسجد ابھی پہنچے نہیں تھے۔ اللہ کا بہت نیک بندہ تھا وہ، کروٹ کروٹ جنت ملے۔ اس کی بیٹی کا دکھ بہت بڑا ہے زبیر صاحب، پہلے ماں مر گئی، اب بابا بھی چلے گئے۔ اسی جماعت کے مجمع میں دو لوگوں کی گفتگو اوزان کی سماعت میں اتری اور نیک نامی لفظ پر اوزان کا دل چاہا ان لوگوں کا منہ نوچ لے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مدثر بھائی، میں سوچ رہا ہوں اپنے باسط کے لیے زینو کو بیاہ لاؤں، بیچاری اکیلی ہو گئی۔ نماز کے لیے کھڑے یہ لوگ جس ڈٹائی سے رشتہ داری جوڑنے میں پیش پیش تھے، اوزان کی برداشت دم توڑ رہی تھی۔ ارے نہیں زبیر بھائی، حان بابا اپنے پوتے کے لیے اسے بیاہ لیں گے، علمان اور زینش بیٹی ساتھ بہت سجیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے یعقوب حان بابا کا منہ بولا بیٹا تھا، تو وہ اپنی پوتی زینش کو اکیلا تھوڑا چھوڑیں گے۔ دوسرے آدمی نے جب اس لڑکی کا حوالہ علمان کے ساتھ دیا تو اوزان نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ کو مکے کی صورت جکڑا، ورنہ وہ ان دو پر قہر کی طرح اتر جاتا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، علمان شاید ہماری زینو کو پسند بھی کرتا ہو۔ خیر سے پنار، زینو اور علمان ساتھ پلے بڑے ہیں، بچپن کی دوستی کب محبت میں بدل جائے کب پتہ چلتا ہے۔ اس بار اوزان کے دماغ میں زینو کا نام سن کر سچ میں ہتھوڑا برسا، یعنی وہ جس لڑکی سے کل مل کر آیا وہی اس یعقوب کی بیٹی تھی۔ ان دو کا سارا عتاب اس وقت اوزان کو خود پر آیا، اپنے آپ پر حقارت محسوس ہوئی۔
واہ اوزان واہ، دشمن کی بیٹی کو پھول پیش کرایا ہے، ڈوب مر۔ اوزان کے چہرے پر اس کے جسم کا سارا لہو چھلکا، اور اس سے پہلے وہ مسجد سے نکلتا امام مسجد کے آنے اور نماز شروع کرنے پر رک گیا۔ خیر نماز ادا کرتے ہی وہ بنا دعا کے لیے رکے ہی مسجد سے باہر نکلا، تب تک ہلکی ہلکی سحر پھیل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے بارش کی ننھی ننھی بوندوں کے سنگ جسم کو ٹھٹھرا رہے تھے، لیکن اوزان دائب انصاری سے سانس لینا دوبر ہوا۔ نہیں، یہ کیا کر دیا تو نے اوزان؟ وہ لڑکی صرف ہمارے لیے ایک مہرہ ہے، کیسے تو اس کی طرف بنا سوچے قدم بڑھا سکتا ہے؟ یہ کیسی تکلیف ہے جو مجھے دشمن کی موت پر لاحق ہو رہی ہے؟ یہ کیسا دکھ ہے جو اس لڑکی کے یتیم ہونے پر محسوس ہو رہا ہے؟ یہ کیسی جلن ہے جو مجھے اس المان سے ہو رہی ہے؟ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ اپنی گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ کافی حد تک بھیگ چکا تھا۔ یکدم برستی پرنور بارش نے فضا سرد کر دی تھی۔ وہیں فجر کی نماز کے فوری بعد یعقوب حیدر کی نماز جنازہ ہوئی، اور ان کے جنازے سے قبر کشائی تک بارش تواتر سے برستی رہی۔ جیسے ہی ان کو قبر میں اتار کر مٹی ڈالی گئی، ویسے ہی بارش یکدم رکی بھی اور موسم یکدم صاف ہوتا گیا۔ جنازے میں شریک ہر حاس و عام کی زبان پر یہی تھا کہ یعقوب حیدر سچ میں نیک تھا، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ نیک لوگوں کی موت پر آسمان بھی یوں ہی برستا ہے۔ اوزان کی گاڑی جنازہ گاہ سے کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ اس نے جنازہ تو ادا نہ کیا، البتہ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا جنازے کا سارا منظر ضرور اپنی سنگ دل آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ علاقے کی ہر مرد کی آنکھ نم تھی۔ سب خان بابا اور نذیرے کے ساتھ یوں کھڑے تھے جیسے یہ ان کی اپنی تکلیف ہو۔ جواد سیال اور عائشہ سیال بھی جنازے تک قصور پہنچ چکے تھے۔ جواد بھی اس وقت بابا کے ہمراہ ہی کھڑے تھے، جبکہ عائشہ صاحبہ اس وقت پنار اور زینو کے پاس تھیں۔ جنازہ گاہ سے جب سب لوگ واپس کوٹ روانہ ہو گئے تو تب اوزان اپنے پیروں تلے بچھی زمین کی مٹی چھوڑتا آگے بڑھا۔ جواد سیال، خان بابا اور نذیرے تینوں نے اپنی طرف آتے اس ہونہار تیوروں والے اوزان کو دیکھا۔ ہاں، تو جواد صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ مر گیا یعقوب، لگتا ہے اسے میری آمد کی خبر ہی نکل گئی۔ چلو اچھا ہوا، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ویسے بھی کافی مصروف انسان ہوں، اب میں جلد ہی فیصلہ چاہوں گا۔ ہنگامی پنچایت بلانا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ اوزان کے لہجے میں اس وقت بھی سرد مہری تھی، اور اس سے پہلے جواد سیال آگے بڑھ کر اوزان کا گریبان نوچتے خان بابا کے اشارے پر وہ چاروں ناچار رک گئے۔ ٹھیک ہے، پنچایت لگے گی، ٹھیک 1 گھنٹے تک سیال حویلی کے جرگے کے میدان میں آ جانا۔ خان بابا کے اس وقت جس طرح اوزان کی بات بنا اعتراض کے مانی، نذیرہ اور جواد بھی حونک بنے خان بابا کا منہ تکنے لگے۔ لیکن بابا سائیں، یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ جواد نے ان کو اس سب سے روکنے کی ادنا جسارت کیے روکا۔ جواد، پنچایت بلانے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، ہم اس کی مانگ سن لیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ خان بابا نے حتمی فیصلہ کیا اور قبرستان کی حدود سے نذیرے کے ہمراہ نکلے، جبکہ جواد سیال کی نظریں اوزان کے کلیجے کو کاٹ رہی تھیں۔ اس شخص کا کفن تو میلا ہونے دیتے، اوزان دائب انصاری اپنے دادا کی طرح آ گئے ہو بروقت موقع ملتے ہی فساد برپا کرنے۔ یہ یاد رکھنا کہ زینت سیال والوں کی بیٹی ہے، اگر تمہاری مانگ وہ ہوئی تو تم کھلی دشمنی کی دعوت دو گے، جتنا پیسہ چاہے لے سکتے ہو، لیکن جان چھوڑ دو ہماری، اس سے پہلے یہ دشمنی کسی اور کا خون مانگ بیٹھے۔ جواد سیال غصے کے تیز اور ذرا سخت تھے، جبکہ المان اپنے دادا اور بابا کا اس حوالے سے مکسچر تھا۔ جواد کے کھلے عام دھمکانے پر اوزان زہر برا ہنس کر 2 قدم ان کے قریب آیا۔ یہ شخص بھی اس کے بابا کا نام نہاد یار تھا۔ وہ سیال والوں کی بیٹی نہیں ہے، انصاری والوں کی ہے، اور اس کا ثبوت موجود ہے میرے پاس، اور میں یہاں حق اور جائز مطالبہ کروں گا۔ آپ کے پیارے سیال صاحب انصاف میں کافی مقبول ہیں، امید ہے مجھے فساد برپا کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وہ لڑکی بنا کسی ہنگامے کے اس کے وارثوں کو سونپ دی جائے، یہی تم سب کے حق میں بہتر ہے۔ اوزان نے زہر میں بجھے الفاظ کے سنگ جواد کے خواص جھنجھوڑے اور نفرت بھری نظر جواد پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ جواد سیال اپنا اشتعال دبانے کو مٹھیاں ہی بھینچتے رہ گئے۔ زینش کا دکھ بہت بڑا تھا، جس میں عائشہ امی اور پنار کمی نہیں کر سکتی تھیں۔ علاقے کی ساری خواتین اس وقت زینو کے پاس تھیں، جبکہ سیال حویلی کے جرگہ گاہ میں سردی کے بہتر سے آغاز کی چمکیلی صبحوں ہی سارے کوٹ کے افراد جمع تھے۔ ہنگامی بنیاد پر پنچایت سج چکی تھی۔
جہاں پورا کوٹ خان بابا کے منہ بولے بیٹے یعقوب حیدر کی موت کے دکھ میں افسردہ تھا، وہیں اوزان کے پنچایت بلانے پر علاقے کے لوگوں اور معززین میں غم و غصے کی لہر دوڑ چکی تھی۔ اوزان بھی آ چکا تھا اپنی گن کے ہمراہ، کیونکہ اعتراض کرنے والے ہر فرد کو زبان سے نہیں اپنی بندوق کی گولی سے قائل کرنے والا تھا۔ جلال، جواد، اس کے علاوہ خان بابا کے ایک اور منہ بولے بیٹے صدیق کے چہرے پر غصے اور اشتعال کی سرخی نمایاں تھی، جبکہ ہلکی سنہری آنکھوں میں اشتعال کی سرخی لے کر دیکھتا اوزان سب کو سٹپٹانے پر مجبور کر رہا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ جرگے کے میدان میں پھیل چکی تھی، پیپل کے دیو ہیکل درخت نے اس مجمع پر اپنا سایہ کر رکھا تھا۔ کیا یہ زینش یعقوب کو ساتھ لے کر جانے کا مطالبہ کر رہا ہے؟ لیکن کس رشتے کے ناطے؟ جواد سیال نے خان بابا اور صدیق صاحب کے پریشان چہرے تکنے کے بیچ بلبلاتے سوال کیا، جس پر اوزان جو ٹانگ پر ٹانگ جما کر متکبر اور سحر زدہ رعب طاری کرتا بیٹھا تھا، من ہی من میں محظوظ ہوا۔ اگر کسی کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو دہرا دیتا ہوں، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اس کی سرپرستی میرے حوالے کریں تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، اس کے سر کا سایہ بنوں گا، اس بیچاری کا سہارا بنوں گا۔ اوزان نے سب کو آپسی چہم گوئیوں میں مصروف دیکھتے پھر سے اپنا مطالبہ دہرایا، جس پر سب سے پہلے جواد سیال متنفر ہو کر بگڑے۔ باپ مر گیا ہے، اس کا والی وارث نہیں مرے، یہ پورا کوٹ اس کا وارث ہے، سمجھے؟ تم ہوتے کون ہو اسے اپنے نام کا سر کا سایہ دے کر ہماری 7 نسلوں پر احسان کرنے والے؟ یہ کوئی بیچاری غریب مسکین ڈری سہمی یتیم بچی نہیں ہے جسے دنیا میں اب جینے کے لیے تم جیسے کی ضرورت ہوگی، جو آج تک خود دوسرے کے کہنے پر چلا ہے۔ باپ پر نہیں گئے تم، اپنے دادے کی طرح تمہارا خون بھی سفید ہے۔ سنگ دل اوزان انصاری، اور سفید خونوں والے اچھوتوں کو تو ہم دشمن بھی نہیں بناتے، سجن کیسے بنا لیں؟ اپنے مزاج کے برعکس اس نے بہت تحمل سے کوٹ کے جرگے کے معززین کے سامنے اپنی بات رکھی تھی، مگر وہ برہم اور تپے گاؤں کے لوگ چاہتے ہی نہ تھے کہ اوزان انصاری ان کو مصنوعی ہی صحیح رحم دلی دکھائے۔ تبھی اس شخص کی آنکھوں میں جواد سیال کی ناگوار باتوں اور ٹون پر لہو سا اترا۔ تو کیا میں اپنے خاندان کی لڑکی آپ سب کے پاس چھوڑ دوں؟ جب تک اس کا وہ بگوڑا زانی باپ زندہ تھا تب تک وہ یہاں اس کی وجہ سے رہ رہی تھی، اب وہ گن صاف ہوا ہے تو اس کی اولاد سے اس کے گناہوں کے اور تربیت کے جراثیم ہم خود نکال لیں گے۔ اس کا انصاری خاندان کو بڑا تجربہ ہے، آپ کا اس سے خونی رشتہ ہے تو ثابت کریں، ورنہ اسے چپ چاپ میرے حوالے کر دیں، ورنہ اگلی بار میں اکیلا نہیں اس پورے کوٹ کی تباہی کے قانونی کاغذات کے ساتھ آؤں گا۔ رعب اور تنفر سے تنتناتا ہوا وہ بظاہر خوبصورت چہرے مگر پتھر جیسے دل والا اوزان انصاری حتمی فیصلہ کیے تمام جرگے پر اپنی آواز کی وحشت پھیلاتا ہلکی سنہری آنکھوں میں لہو لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو جرگے کے سرپنچ سمیت گاؤں کے تمام لوگ اس کی دھمکی پر خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے کوٹ کے اصولوں اور روایات کو وہ کیسے اس شہری بابو کے ہاتھوں برباد ہونے دے سکتے تھے، مگر وہ اس لڑکی کو بھی کیسے ان خون چوسنے والوں کے سپرد کرتے جس کو اپنے بابا یعقوب مرنے سے پہلے گاؤں کے لوگوں اور خان بابا کی امانت بنا کر گئے تھے؟ تو ایسا نہیں کر سکتا اوزان دائب انصاری۔ جواد کے بعد جلال بھی غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر خان بابا جو کافی دیر سے خاموشی کے سنگ اوزان کی زہریلی باتیں سن رہے تھے، ہاتھ کے اشارے سے جلال اور جواد کو بھیڑنے سے روک گئے، کیونکہ اوزان نے اپنی طرف آتے جلال کو دیکھ کر اپنی گن پر ہاتھ جما لیا تھا، اور خان ساول سیال نہ تو اب خون خرابہ چاہتے تھے نہ یعقوب کے وعدے سے خلاف ورزی۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم لوگوں کے یہ پیارے خان بابا بہت اچھے سے جانتے ہیں، سو مجھ سے منہ ماری تم سب کے حق میں ہرگز اچھی نہیں ہے۔ تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو کیا سر پر چڑھو گے؟ اوزان انصاری ہوں میں، تم لوگوں کا غلام نہیں۔ وہ خود تو مر گیا لیکن اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک گیا، وہ بھی ایسی ہی جہنم کی مستحق ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ 2 دن بعد آؤں گا اور دیکھوں گا مجھے اسے یہاں سے لے جانے سے کون روکتا ہے۔ سب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کا وہ بچپن سے شوقین تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں ان سب کو کھڑے کھڑے راکھ کرنے کی طاقت تھی، جبکہ اس شخص کی ایسی دیدہ دلیری اور صفاقی پر خان بابا نے بھی جبڑے بھینچ لیتے اٹھ کر اپنی خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ تجھے دیکھ کر لگتا ہے تیرے دل پر بھی سلطان فیروز شمشیر انصاری کی نحوست نے غلبہ پا لیا۔ اوزان باز آ جا، ہر فرعون کی برت ایک دن طے ہے، تجھے زینش یعقوب ملے گی لیکن صرف ایک شرط پر۔
حان بابا کی خاموشی ٹوٹی تو ان کے آخری جملے نے پورے مجمع پر سکتہ طاری کیا، جبکہ اوزان کی آنکھوں سے ان کے لیے نفرت کے ابلتے شعلے دیدنی تھے۔ کیسی شرط! جبڑے بھینچ کر سامنے والے کو سالم نگل لیتے تیور کے سنگ وہ پس سغرایا، مگر حان بابا بلا کے مطمئن تھے۔ وہ اس کوٹ سے صرف تیری منکوحہ بن کر نکلے گی، یعنی تیری بیوی۔ اگر شرط منظور ہے تو 2 دن بعد آ جانا، ورنہ اس کے سوا تو یہاں نظر آیا تو تیری لاش کو انصاری حویلی بھجوانے میں خان سیال کو چند گھنٹے لگیں گے۔ وہ کیا ہونہار تھا! اس بار حان بابا کے جلال سے بھرے نفرت خیز جواب اور تنبیہ پر پورے مجمع کے لوگ حیرت کدوں میں اتر چکے تھے، جبکہ اوزان نے جس طرح مٹھیاں بھینچ کر یہ برداشت کیا، یہ اس کے لہو چھلکاتے چہرے اور بھیانک ہوتی آنکھوں سے واضح تھا۔ لوگوں کی حان بابا کے فیصلے پر ہوتی آپسی چہمگوئیاں اس شخص کے سر میں گھنٹے سی بج رہی تھیں، لیکن اگلے ہی پل افشار ہوتا خون اوزان انصاری کے چہرے پر پھیلے جبراً رضامندی کے تاثرات تلے دب کر رہ گیا۔ لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئیں، چہروں کے رنگ پھک ہو گئے۔ مجھے منظور ہے لیکن نکاح آج ہی ہوگا، تم لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ان 2 دنوں میں بازی پلٹ دو۔ جو بھی نکاح کی فارمیلٹی ہے وہ آج ہی پوری ہوگی اور وہ لڑکی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ اوزان انصاری ان کی پنچایت کا غلام ہرگز نہ تھا، جبکہ جواد، جلال اور صدیق صاحب تو پتھر کے مجسمے بنے حان بابا کے اس بھیانک فیصلے سے تھمے ہوئے تھے۔ جواد سیال کی تو آنکھوں میں حیرت اور تکلیف اضافی تھی۔ اسے بابا سائیں سے اس طرح کے وحشی فیصلے کی ہرگز امید نہ تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ المان زینش میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ اسے ایک ہونہار شخص کے حوالے کر رہے تھے۔ ان کا دل چاہا وہ بابا کو جھنجھوڑ ڈالیں، لیکن یہاں ہر فیصلہ حان ساول سیال کے حکم کا محتاج تھا۔ تجھے ڈر ہے بازی پلٹ سکتی ہے، مجھے یقین ہے اوزان انصاری کہ یہی فیصلہ تیری کایا پلٹ کر رکھ دے گا۔ حان بابا کی آنکھوں کی سرخی میں درد اور نفرت کا ملاپ تھا، اور جب وہ اوزان کی جلتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کو چیلنج دیتے بولے تو وہ ان پر ہنسا۔ تو مجھے تو ہرا گیا اوزان دائب انصاری، لیکن تو زینش یعقوب کو کبھی ہرا نہیں پائے گا۔ نکاح کی تیاری کی جائے۔ وہ ان کی دھمکی کو مذاق سمجھا، لیکن وہ مذاق نہیں تھی۔ اوزان 2 قدم دور ہٹا اور زہرہند نگاہ اس نے خود کی جانب نفرت سے دیکھتے لوگوں پر ڈالی۔ حان بابا کے حتمی فیصلے پر عمل درآمد ظہر کے بعد کیا جانا تھا، سو ایک بار پھر جرگے کا میدان خالی ہونے لگا۔ صرف اوزان اور حان بابا بچ گئے۔ اوزان انصاری کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ چیلنج ایکسیپٹڈ۔ پیارے سیال، آپ نے عقلمندانہ فیصلہ کیا۔ اوزان ان کو شرط بار نظروں سے لتاڑتا کہہ کر پلٹ گیا، اور حان بابا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو اذیت اور ملامت ٹپکنے لگی۔ خدا کے لیے بابا سائیں، میرا دل پھٹ جائے گا، آپ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بار پہلے بھی آپ نے ایسا فیصلہ لیا تھا جو کئی لوگوں کی زندگی برباد کر گیا۔ کم از کم زینو کو اس سب کی بینڈ نہ چڑھائیں۔ حان بابا کی چپ جواد کو نوچ رہی تھی، لہٰذا وہ حویلی کے داخلی دروازے میں پہنچتے ہی باقاعدہ بابا کو شانوں سے تھامے اپنے روبرو لائے پھٹ پڑے۔ جواد، بس کر دے بچہ، مجھے مزید تکلیف مت دے۔ حان بابا نے اسے پرے دھکیلتے بے بسی اور تعصب سے التجا کیے اندر جانا چاہا، جس پر وہ ایک بار پھر ان کی راہ میں آئے۔ تکلیف تو وہ ہے جو زینش کو ملے گی۔ آپ نہیں جانتے وہ لوگ اس کو کتنی اذیت دیں گے۔ وہ سر پھرا فیروز تو جان لے لے گا اس بچی کی۔ خدا کا واسطہ ہے بابا سائیں، زینو کو ان درندوں کے حوالے مت کریں۔ اوزان بہت خطرناک ہے، وہ اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ اس بچی کو بہت تکلیف دے گا۔ جواد کی آواز باقاعدہ گھٹی اور حان بابا گہرے گہرے سانس لیتے پوری قوت سے جواد کو پرے دھکیل کر غضبناک ہوئے، جبکہ جواد کی آنکھیں ویرانگی سے اٹھ گئیں۔ بس جواد بس، میں خوشی سے زینو کو ان کے حوالے نہیں کر رہا، یہ یعقوب کی خواہش تھی، آخری خواہش کہ اسے اوزان کے سپرد کروں۔ میں کیا کرتا، میرے یہ ہاتھ یعقوب کی آخری خواہش کی بیڑیوں میں جکڑے ہیں۔ مجھ سے کچھ مت پوچھ بچے، ورنہ مر جائیں گے تیرے بابا سائیں، مر جائیں گے۔ حان بابا کے اس دردناک انکشاف پر جواد سیال کی حرکت کرتی کائنات تھم گئی۔ انہیں اپنی نہ آنکھوں کے منظر پر یقین آیا، نہ سماعت میں اترے ان بھیانک لفظوں پر۔ کیسے کر سکتا ہے وہ یہ ظلم؟ اللہ کی امانت کو روند کر وہ کیسے پرسکون موت مر سکتا ہے؟ اس بچی کی آہ سے ڈریں جو وہ صرف آنسو بہا کر کسی کو بھی لگا دے گی۔ مت بھیجیں اسے اس حویلی میں جہاں اس کا کمینہ بدبخت اور بزدل تو آخر سچ جواد سیال کی زبان پر آ ہی گیا، جس پر حان بابا نے اس کے منہ پر کپ کپا جاتے ہاتھ رکھا۔ نہیں جواد، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں پتر، یہ غضب نہ کر، تو کچھ نہیں جانتا پتر، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے۔ زینو کی قسمت میں یہی ہے،
بابا کے خوف نے جواد کے دل کو راغ کر دیا۔ تبھی تو جواد سیال کے پاس احتجاج کا حق بھی نہ رہا۔ بابا سائیں، علمان کا کیا ہوگا؟ وہ زینو کے لیے آپ کے لیے فیصلے پر وبال مچا دے گا۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ گیا، لیکن وہ نہیں سمجھے گا۔ ہم زینو کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے بابا، یہ مت کریں، خدا کا خوف کریں۔ ایک آخری بار جواد نے ان کے ہاتھ اپنے سرد ہاتھ میں لیتے منت کی، اور ہان بابا نے اس کے ہاتھ سے کٹھور پن کے سنگ فوری اپنا ہاتھ کھینچا۔ جو ہو گیا ہے اسے قبول کرو جواد سیال، نکاح کی تیاری شروع کروا جا کر۔ ہان بابا نے سنگدلی سے منہ پھیرا اور حکم صادر کرتے حویلی میں داخل ہوئے، جبکہ جواد سیال یوں تھے جیسے سانس لینے کو فضا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ وہی بابا کی موت کو ابھی چند گھنٹے بھی نہ گزرے کہ زینش یعقوب کے چپ چاپ مر جانے کی منادی اس نکاح کے فیصلے سے کروا دی گئی۔ سیال حویلی کے مردان خانے میں ہی نکاح کے لیے امام مسجد، چند گواہان اور خود اوزان دائب انصاری موجود تھا، جبکہ زینش کے سامنے پلنگ پر رکھے سہاگن کے جوڑے کا تھال تکتی وہ جن نظروں سے پنار اور عائشہ امی کو دیکھنے لگی، وہ ان دو ماں بیٹی کا سالم کلیجہ نوچ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ زینش کی آواز اس ظلم کی یقین دہانی کو کپ کپائی تو عائشہ سیال قریب آئیں اور اس کے پاس بیٹھیں، جبکہ پنار خود صدمے کی سی کیفیت میں تھی۔ تمہارا نکاح ہو رہا ہے زینو، ہمیں معاف کرنا کیونکہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ عائشہ سیال کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی، جبکہ پنار بھی وہیں بیڈ کی پائنتی کی جانب آ کر بیٹھی اور تھال میں سجے سفید سلور رنگ کے بہت خوبصورت نکاح کے جوڑے پر اپنی ہتھیلی سہلائی تو چند آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ نکلے۔ وہ زینو کے لیے ہمیشہ ہمت بنتی آئی تھی، لیکن قسمت نے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ آج وہ بھی بے بس تھی۔ نکاح لیکن کس سے اور کیوں؟ یہ سب مت کریں پلیز، مجھے بابا کی موت کا دکھ تو منانے دیں۔ زینش کا لہجہ اس ستم پر تیز ہوا۔ تمہاری مما کے خاندان والے تمہیں واپس مانگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اگر ہمارا تم سے خونی رشتہ ہے تو ثابت کریں، جو ہم ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کا تم سے خونی رشتہ بازی لے گیا، کسی کے پاس کوئی مہلت نہیں رہی۔ آئی ایم سوری زینو۔ عائشہ نے اس کی جبین آسودگی سے چومی اور یہ کربناک سے جملے کہہ کر پنار کو اسے تیار کرنے کا اشارہ کرتی کمرے سے نکل گئیں۔ پنار اٹھی اور زینو کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ وہ لڑکی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پنار نے اس کی پشت سہلائے، خود کو بات کرنے کے قابل بنایا، ورنہ لہجہ اس کا بھی رن جاتا۔ مت رو میرے بیوے بچے، تم اکیلی نہیں ہو میری جان، ہم سب سگے نہ سہی لیکن تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن کیا کریں، ان روایات کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں۔ علایا آنٹی کے کزن دائب کا بیٹا ہے جس سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، سنا ہے پورے کوٹ میں اس نے وبال مچا رکھا ہے۔ زینو اس وقت جس صدمے میں تھی، اس نام کو سن کر بھی اسے کوئی فرق نہ پڑا، بس وہ مسلسل اس نکاح کے جوڑے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے بابا کی زندگی میں کیوں ملنے نہیں آئے، اور اب ان کو مجھ سے کیا مطلب ہے پنار؟ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے پنار۔ زینو کے جسم پر کپ کپاہٹ تکتے پنار نے پھر سے اس کو خود سے لگایا۔ بے فکر رہو، وہاں اس حویلی میں تمہارے ہونے والے شوہر اور اس کے دادا کے علاوہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے تم وہاں جا کر اتنی خوش ہو جاؤ کہ سیال والوں کو بھول ہی جاؤ۔ پنار نے یہ سب اسے صرف تسلی دینے کو کہا، کیونکہ ابھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسے مت کہو پنار۔ وہ تڑپ کر اس سے الگ ہوئی، جس پر پنار نے اس کی ہتھیلی پکڑے چومی۔ اوکے نہیں کہتی، کپڑے بدل لو، نکاح کے لفظ کو لے کر تم ہمیشہ پازیٹیو ہی رہی ہو، اس سوچ کے ساتھ زندگی کی ابتدا کرو۔ تم لاہور جا رہی ہو، میں وہاں تم سے ان ٹچ رہوں گی، بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور تمہاری ڈیری اور سب وے بھی دیکھ لیں گے یہاں کے لوگ۔ زندگی بدلنے والی ہے زینو، ممکن ہے تم اپنی اس زندگی سے جلد سکون میں آ جاؤ۔ پنار کے تسلی دینے کے سبب وہ کچھ حوصلہ تو کر گئی، مگر بابا کی موت کا دکھ آنکھوں کی سرخیاں کم ہونے نہ دے رہا تھا۔ اس کا ڈریس بہت لائٹ سا اور نکاح کے حوالے سے سادہ تھا، بس دوپٹہ کچھ باریک کناروں سے لبریز تھا۔ زینو نے کپڑے بدلے، مگر اسے روتے ہوئے باہر آتا دیکھ کر پنار اداس سی مسکراہٹ دیتی اسے گلے لگا گئی۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا ہے، بابا کے مرنے کی تکلیف یوں کسی پر مسلط کر دیے جانے کے غم تلے دب رہی ہے پنار۔ زینش پر وہ نکاح کا جوڑا اتنا سجا تھا کہ خود پنار نے نظر لگ جانے کے خدشے سے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ اسے شانوں سے پکڑ کر سنگار میز کے سامنے بٹھایا تو زینش کو اپنی سوجی سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر مزید رونا آیا۔
پنار نے سامنے سنگار میز پر رکھا زینش کی ممی کی واحد نشانی اٹھائی اور اس نیکلس کو زینو کی سفید گردن میں سجایا۔ زینش نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس خوبصورت اور انتہائی چمکدار سے ڈائمنڈ نیکلس کو چھوا تو ممی کی یاد شدت سے آ کر اس کی بری آنکھیں دھندلا گئی۔ تم اپنے اس بے مروت دور کے کزن کو جلد اپنی محبت میں ڈال دو گی زینو، کیونکہ تم بہت پیاری صورت اور خوبصورت دل کی مالک ہو۔ رہی بات یعقوب انکل کی تو ان کی موت ہی آسانی تھی میری جان۔ ڈائلسس کے دردناک علاج کے باوجود وہ تکلیف میں تھے۔ بیماری سے نجات والی موت آسانی ہوا کرتی ہے۔ پنار نے اس کے بوجھل اور غمزدہ دل کو نئی امیدوں اور ترنگوں سے بھر دیا تو اس لڑکی کے آنسو بھی تھمے۔ تم مجھے اکیلا مت چھوڑنا پنار، وعدہ کرو۔ پنار نے اس کے ہاتھ تھام کر تڑپ کر وعدہ مانگنے پر پیار سے اس کے سر پر وہ کامداری آنچل اڑایا اور سر پر بوسہ دیے وہیں اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے جھکی۔ وعدہ، آخری سانس تک پنار اپنے بیوے بچے کو اکیلا نہیں ہونے دے گی۔ وہاں جا کر ہم خوب آؤٹنگ کریں گے مل کر۔ میں بھی 1-2 دن تک واپس چلی جاؤں گی، ویسے بھی دیان کو مس کر رہی ہوں۔ تم اسٹرانگ رہنا۔ اگر تمہیں اس خاندان سے بچانے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو دادا صحیح ہر حد سے گزر جاتے، لیکن ہو سکتا ہے اسی میں ہم سب کی بہتری ہو۔ اگر وہ مسٹر جلالی کی مانگ نہ مانتے تو دنگا فساد ہوتا جو انتہائی خطرناک ہے۔ امید ہے زینو تم خود کو اور اپنی اس نئی زندگی کو سنبھال لو گی۔ پنار نے اس کی ساری تکلیف مدھم بھی کی اور اسے بہت پیاری سی نکاح کی دلہن بنایا۔ لیکن زینو سے اپنے آنسو روکنے محال رہے۔ اپنی ہتھیلی میں مہندی سے سجا او نامی سائن جب اس نے بے چینی سے رگڑا تو پنار کی آنکھوں میں بھی نمی اتری۔ پنار، یہ کیسے اترے گا؟ زینو نے سسکتے ہوئے نظر پنار پر ڈالی جو خود آنکھوں میں آنسو لیے اسے تک رہی تھی۔ جگر کٹ رہا تھا جیسے کوئی کن چھری سے چھیل رہا ہو۔ کچھ دن تک اتر جائے گا، پریشان مت ہو۔ پنار نے اس کی سرخ ہتھیلی جو زینو نے رگڑ کر دی تھی تھامتے متانت سے تسلی دی، پر زینو کے آنسو بہتے گئے۔ کسی نے دیکھ لیا تو وہ مجھے بری لڑکی کہیں گے پنار۔ زینو کی آواز میں کھارا پن تھا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، ریلیکس ہو جاؤ۔ جس سچویشن میں یہ نکاح ہوگا ایسا ممکن نہیں۔ پنار نے اسے حوصلہ دیا، مگر زینو کا دل یہ سوچتے گھٹ رہا تھا کہ اگر اس کے ہونے والے شوہر نے اس کی ہتھیلی میں یہ او دیکھ لیا تو وہ پہلے ہی دن اس شخص کے دل سے نکل جائے گی۔ جب تک نکاح ہوا نہ آیا وہ اپنی ہتھیلی رگڑتی رہی، لیکن وہ او زی حرف اس قدر گہرا تھا کہ مدھم بھی نہ ہوا۔ یہاں تک کہ جب اس سے نکاح کے وقت رضامندی پوچھی گئی تو اوزان دائی بنساری کا نام سن کر زینش ضرور لرز گئی۔ اس کا نکاح اسی سے ہوا جس کا نام کا پہلا حرف وہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر اپنی سفید اور سرخ ہتھیلی پچھلے 4 ماہ سے سجائے رکھتی۔ زینش نکاح کی رضامندی نہیں دینا چاہتی تھی، پر اس نام نے سب قبول ہے کے سوا دوسرا کوئی حرف زبان پر آنے ہی نہ دیا۔ کورٹ کے ہر فرد کی آنکھ اشکبار تھی، کوئی دکھ اور اس درجہ بربریت پر سرخ تھی۔ اوزان دائی بنساری نے بھی ایجاب و قبولیت کے وقت کچھ خاص محسوس نہ کیا، کیونکہ یہ سب اس نے فی الوقت صرف انتقام کے لیے کیا تھا۔ 2 بجے تک اوزان دائی بنساری اور زینش کی واپسی مقرر تھی۔ اوزان پہلے ہی گاڑی میں جا کر سوار تھا اور زینش یعقوب کا منتظر تھا۔ ابھی تک یہاں طے پائے جاتے معاملات کی خبر اس نے دادا کو بھی نہ دی تھی۔ جب یاد کرے گی یہ ہان بابا تیرے پاس آ جائیں گے پتری، تو بھی پنار کی طرح میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ زینو، مجھے اس بے رحم فیصلے کے لیے معاف کر دے، لیکن تجھے ان وحشیوں کے سپرد کرنے کے لیے مجھے اس گھر میں تیرا ایسا ہی مضبوط رتبہ درکار تھا۔ تو اوزان دائی بنساری کی بیوی ہے جس کا رتبہ بہت بڑا ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ ہان بابا خود زینو کو باہر اوزان کی گاڑی تک چھوڑنے آئے اور کچھ فاصلے پر رک کر انہوں نے چادر میں چھپی نازک اور دکھ سے نڈال نکاح کی نئی بنی دلہن زینو کو اپنے سینے سے لگایا اور چند آزردہ جملے کہے۔ میرے بابا یہی چاہتے تھے کیا ہان بابا؟ زینو کو بابا کے الفاظ یاد تھے، تبھی اس نے الگ ہوتے ہی اپنی متورم آنکھیں ہان بابا کی آنکھوں میں گاڑے پوچھا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ ہان بابا کے چہرے پر زردی کھنڈی۔ انہوں نے کل کہا تھا میرے مرنے کے بعد ہان بابا جو فیصلہ لیں تم بنا اعتراض کے تسلیم کرنا۔ ان لوگوں نے میری ممی کو جس طرح خود سے دور پھینکا، میں نہیں مان سکتی کہ وہاں مجھے یعنی علایا کی بیٹی کو پیار بھری ایک نظر بھی ملے گی، لیکن صرف بابا کی اس گزارش پر میں نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ رہی بات آپ کو یاد کرنے کی، میں آپ کو مزید کسی مشکل میں مبتلا نہیں کروں گی۔ اگر میری قربانی سے ان 2 خاندانوں کی دشمنی ختم ہوتی ہے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ میں اس پر خوش ہوں۔ فساد اور خون خرابے سے سب میرے سبب بچ گئے، میں نہ ہوتی تو کیا قربان کیا جاتا ہان بابا؟
وہ بزرگ اس بچی کی اذیت بری باتوں سے اب دیدہ ہوئے اور اس کا تپتا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا۔ نہ میری مکھنی، ایسا مت کہہ، تو خان بابا کے دل کا ٹکڑا ہے۔ ایسی نوبت آئی کہ تجھے قربان کرنا پڑا تو یہ خان بابا اس سے پہلے اپنی یہ جان دے کر اس سب کو ٹال دے گا۔ تجھے قربان نہیں کیا، تجھے تیری زندگی کا مقصد دیا ہے زینو، رو مت۔ خان بابا اس وقت جو بھی کہہ لیتے، جتنی صفائی پیش کر لیتے، وہ تکلیف سے یکدم نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سارے آنسو پونجے تو وہ اور تڑپ اٹھی۔ اوزان کے اندر ابھی تک یہ خاندانی برائی مکمل طور پر سرایت نہیں کی پتر۔ وہ برا نہیں ہے، بس دادے کی صحبت کا اثر ہے کہ جانور بن جاتا ہے۔ تجھے اس سے ہارنا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ باقی اس حویلی میں تجھے پیار بھری نظر بھی ملے گی اور پیار بھرے شفیق لمس بھی۔ یقین رکھ میرے دل کی ٹھنڈک۔ بابا خان بابا اسے امید دلا رہے تھے جو اس کی مکمل ٹوٹ چکی تھی، لیکن یہ سچ تھا۔ اوزان نام کی ہمت ہی اسے اس ہجرت کی سکت دے رہی تھی۔ خان بابا اس کو ساتھ لیتے اوزان کی گاڑی کی طرف بڑھے جو ان دو کو آتا دیکھتا چہرے پر سرد مہری سجائے باہر نکلا تو خان بابا نے اسے تاب بری نظر سے دیکھا اور اس پر دو حرف بھیجے۔ وہ زینو کو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر جب بٹھانے لگے تو اوزان کی سرد آواز پر رکے۔ آگے بیٹھے گی یہ میرے ساتھ۔ اوزان کے حکم پر خان بابا نے اس کی مسلسل ہٹ درمی پر آخری بار ضبط کیا، جبکہ زینو نے چادر کے پلو کو چہرے پر گرائے نقاب سا اوڑھا تھا۔ وہ اس وقت اسے دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی۔ تبھی چپ چاپ خان بابا کے ہاتھ پکڑنے پر وہ آگے کی طرف آئی اور خان بابا اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھائے، اس کی چادر سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں دیے، دروازہ بند کیے واپس سیدھے ہوئے تو ان کی نظر اوزان سے ٹکرائی، جو خود بھی پیارے سیال کے چہرے کے غیظ سے محظوظ ہوتا دکھائی دیا۔ خان بابا گھوم کر اوزان کی جانب آئے، جس کا سر غرور سے اب بھی تنا تھا۔ تجھے غرور ہے خود پر اوزان، اچھی بات ہے، لیکن جس سے نکاح ہوا ہے تیرا، اس سے بات کرنے کے لیے اس کوٹ کے سرپنچ خان ساول سیال تک کو بھی سر اور نظر جھکانی پڑتی ہے۔ پھر تیرا یہ اکڑا سر کب تک سلامت رہے گا؟ میں بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے سامنے سر جھک جائے اسے تکلیف نہیں دی جاتی۔ تکلیف مت دینا اسے، ورنہ اپنے مد مقابل تو اس شخص کو پائے گا۔ تیرے بھروسے اپنے کلیجے کا ٹکڑا تار کر تجھے تھما دیا ہے، یاد رکھنا اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ اوزان دائب انصاری۔ خان ساول سیال کی آنکھوں میں طیش اور اذیت کی سرخی اور درد ہلکوڑے لے رہا تھا، جبکہ اوزان نے کینہ توز نگاہ ان پر ڈالی اور پلٹ کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے بیٹھا، جبکہ خان ساول کے چہرے پر صرف دکھ رقم تھا۔ بنا ساتھ بیٹھی زینش پر نگاہ ڈالے اوزان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور زینش نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنی چادر جکڑ رکھی تھی اور دوسرے سے امید کو خود میں چھپا رکھا تھا، اور وہ باہر بدلتے مناظر کو دیکھنے کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو دبا رہی تھی۔ اس کا اوزان دائب انصاری کو بخوبی علم تھا۔ جی تو چھٹی نکاح اسپیشل قسط ہو چکی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز پیچھے شور کو اگنور کیجیے گا، یہاں پہ مکمل خاموشی ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں دن بدن ویڈیو اور آڈیو کی کوالٹی بہتر کرتی جاؤں۔ تو وہ بتانا مت بھولیے گا کیسی لگی، اور چینل کو ضرور جوائن کریں، بیل آئیکن دبا دیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو کل ملتے ہیں 7 ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔